الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی صراحت ہے۔ اور دیگر کئی نکات پچھلی آیات کو شامل کر کے اس سے ہمیں ملتے ہیں۔ پچھلے 2 روز سے
اس مملکت خداداد پاکستان میں جس ایشو پر بڑا اضطراب پایا جا رہا ہے اور آج مذہبی جماعتیں احتجاج کر کے اپنی اس بے چینی کا اظہار بھی کرنے جا رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ عقیدہ رسالت پر ایمان اور پھر ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کنسپٹ کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور پھر دوسرے نمبر پر یہ بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس مقدس ہستی کا نام لے کر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھیں جو خود اس کو ناگوار گزرے، جو ان کی اپنی تعلیمات کے خلاف ہو۔ ان دو نکات پر میں اس وقت بیجمہ میں اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ رسالت پر ایمان کا یہ جو چیپٹر ہے شریعت کا، اس کے 7 نکات ہیں۔ وہ 7 کے 7 ضروری ہیں اور اسی ترتیب سے ضروری ہیں جس ترتیب سے ہمیں دیے گئے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے اور پہلا مرحلہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ 1,40,000 یا 1,24,000 جو بھی فگر ہو، یہ جتنے بھی تھے ان میں سے کوئی بھی خود ساختہ نبی نہیں تھا، ان سب کو اللہ نے اپنا نبی اور رسول بنایا۔ ہم پر یہ فرض ہے ہر نبی، صرف آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ان سے پہلے بھی جتنے انبیاء ہیں، ہر نبی کی ہر امت کو اس کا پابند کیا گیا تھا کہ صرف وہ اس وقت کے حالیہ نبی کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کریں گے، بلکہ ان سے پچھلے جو انبیاء کرام آئے تھے ان سب کی نبوت کو تسلیم کریں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت پر ہمارا ایمان۔ وہ سچے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ جو اس کے فوراً بعد آتا کہ ہم ان تمام انبیاء کرام کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ان میں سے جس کو چاہیں اس کو اپنا نبی تسلیم کر کے محبت احترام دیں اور جس کو چاہیں ہم چھوڑ دیں، یہ اختیار نہیں ہے۔ A to Z سب کے ساتھ محبت احترام کا رویہ ہر انسان پر فرض ہے، یہ مسلم نان مسلم کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔
اسی پر جو بلاسمی کا قانون آیا، توہین رسالت کا قانون ہے، شروع سے موجود ہے، ہمارے ملک کے آئین کا حصہ بھی ہے۔ ایک دو ٹوک بات اس میں جو سمجھنے کی، کوئی بھی شخص کسی بھی امت کا وہ کسی بھی نبی کی اگر گستاخی کرتا ہے، اس کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس کی سزا کا ہے۔ عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، بوذی ہو، مجوسی ہو، یہودی ہو، کوئی اور نام لیتا، کسی ایک نبی، ہم یہ بھی تخصیص نہیں کر رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ایک نبی کی بھی اگر توہین کا مرتکب ہوتا ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ آج یہ جو دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ یہ نان ایشوز کو ایشوز بنایا گیا اور اس میں خود ہمارے اپنے احمقوں نے حصہ ڈالا اس کو کمزور کرنے کے لیے، کہ مذہبی جماعت کو لیڈ کرنے والا پاکستان میں بیٹھ کر انٹرویو دے تو کچھ اور کہے، ناروے میں بیٹھ کر ان سے جب بات کر رہا ہو تو پھر اس کی بات بالکل الٹ ہو۔ یہاں کہتا ہے توہین رسالت کا قانون بنوایا ہی میں نے تھا، وہاں بیٹھ کے کہتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے کبھی مجھ سے کوئی نہیں مشورہ لیا تھا، نہ میں اس کا حصہ تھا، مجھے اس کا پتہ بھی نہیں۔ اور پھر اس سے بڑی جو خطرناک بات کی اس نے، وہ یہ کہا کہ یہ توہین رسالت والا قانون تو صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ وہ کلپ موجود ہے طاہر القادری کا، سن لیجیے، اس کے الفاظ سن لیجیے۔ تو دوسروں کو ہم کیوں بلیم دیں؟ اپنے گھر کو جب ہم خود آگ لگا رہے ہیں۔ بہرحال آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کسی ایک نبی کی توہین ناقابل معافی جو ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرد دن کو 5 نمازیں اور روزے رکھتا ہو، رات کو تہجد پڑھتا ہو، اس ساری عبادت کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ اپنا نبی رسول مانتا ہے، ان سے پچھلے جو انبیاء کرام اور رسول تھے ان میں سے بھی اگر کسی ایک کی گستاخی کرتا ہے تو یہ بھی واجب القتل ہے۔ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے، یہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ اپنے نبیوں کی احترام پر، عزت پر بالکل کمپرومائز نہیں، قانون اس کی طرف سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دوسرا مرحلہ تھا نبوت پر اور رسالت پر ایمان کا۔ تیسرا مرحلہ جو ایک دستور اور آئین اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع سے چلا ہے کہ تمام انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت مانتے ہیں، ان سے محبت اور احترام بھی رکھتے ہیں، لیکن عملی زندگی، میرے اعمال، حرکات و سکنات، عبادات، یہ وقت کے آخری نبی کی تعلیمات کے مطابق ہوتی تھی۔ ایک انسان جس دور میں زندہ ہے، دنیا میں موجود ہے، اس زمانے میں جو بھی آخری نبی تھا وہ اس کو فالو کرے گا، اعمال اس کی تعلیمات کے مطابق کرے گا، یہ اصول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، پچھلے تمام انبیاء کرام کی نبوت، رسالت پر ایمان بھی رہا، ان کے ساتھ محبت اور احترام بھی رہا،
لیکن اعمال مخلوق کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کے مطابق، کہ اس وقت وہ آخری نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے بھی اللہ کی طرف سے، تو اب عیسیٰ علیہ السلام تلک پچھلے تمام انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت پر ایمان، ان کے ساتھ محبت اور احترام اسی طرح رہے گا موسیٰ علیہ السلام تک، لیکن اعمال عبادات وہ اس وقت کے آخری نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی تعلیمات کے مطابق۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خود اللہ نے بنایا، تو اب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت کو ہم مانتے بھی ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان سے محبت بھی رکھتے ہیں، لیکن عملی زندگی اعمال وہ وقت کے آخری نبی کی تعلیمات کے مطابق، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے مطابق یہ اصول ہے، اور ہمارا بنایا ہوا نہیں، کسی انسان کا بنایا، خود رب کا بنایا، اور ہم تو سیدھی سی بات کہتے ہیں، اللہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور ہستی کو آخری نبی بنا دیتا تو کیا ہم نہ مانتے؟ ہم تو اللہ کے غلام ہیں، ہمیں ماننا تھا۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو اب ہم انہی کو مانیں گے، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں مان سکتے۔ اللہ نے ان کو خاتم النبیین بنایا تو یہی خاتم النبیین ہے، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال عملی زندگی اپنے اپنے وقت کے آخری نبی کی تعلیمات کے مطابق ہوتی تھی۔ جہاں ایک بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ابھی 2.5 مہینے پہلے ہم نے عید الاضحیٰ منائی، اور یہ لفظ بار بار پڑھا سنا، سنت ابراہیمی، تو سمجھنے کی بات، ہم یہ قربانی اس لیے نہیں کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، ہم یہ قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی، انہوں نے خود بھی کی اور ہمیں بھی کرنے کا حکم دیا۔ اگر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ قربانی کرنے کا حکم نہ دیتے تو ہم یہ تو مانتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن عمل ہمارا یہ نہ ہوتا، قربانی ہم نہ کر رہے ہوتے جب تک آخری نبی کی طرف سے اس کا آرڈر نہیں آئے گا۔ آرڈر آ گیا تو اب ہم جو مان رہے ہیں ہم اس آخری نبی کو مان رہے ہیں۔ اسی طرح محرم کے روزے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت الفاظ سے کہ جب آپ ہجرت کر کے گئے مدینہ، دیکھا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہنے لگے یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، فرعون جیسے ظالم اور باغی سے ہمیشہ کے لیے نجات دلائی تھی کہ فرعون پانی میں غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہمیشہ کے لیے اس سے نجات پا گئے۔ تو وہ دن ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یوم تشکر، یوم نجات کے طور پہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ کو یہ عبادت بہت پسند ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ 10 محرم کا دن اس طرح روزہ رکھ کے مناتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، تم تو موسیٰ علیہ السلام کا صرف نام لیتے ہو، تم نے ان کی کتاب تورات کو بدل ڈالا، ان کی تعلیمات کو مسخ کر دیا، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ خود نبی فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو حکم دیا
سوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود سوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما. تم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھنا لیکن یہودیوں کی مخالفت کرنا. یہ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، تم 2 دن کا روزہ رکھنا، 9 اور 10 یا 10 اور 11. تو ہم تو وہ لوگ ہیں. بہرحال یہ 3 مراحل تھے پچھلے انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت ماننے کے. نمبر 4 سے شروع ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان کا چیپٹر. اور یہاں سب سے پہلا یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دل کی گہرائیوں سے آخری نبی تسلیم کرتے ہیں. اگر دل سے نہیں تسلیم کیا تو پھر عبداللہ ابن ابی اور ہمیں کیا فرق ہے؟ ہم تو اس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھتا تھا. رسول اللہ کے ساتھ کتنے سفر کیے اس نے، غزوات میں بھی شریک ہوا، لیکن جب دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نبی تسلیم نہیں کیا تو منافقوں کا سردار ٹھہرا. اور دنیا ہی میں اللہ نے بتا دیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے پر منافق ہیں. دل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرے، اور جو چیز دل سے تسلیم کی ہو اس پر انسان کبھی بارگیننگ نہیں کرتا، کبھی سودے بازی نہیں کرتا. یہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ماننے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت، ذات کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ. اور جان قربان کرتے وقت برڈن بوجھ نہ سمجھے، اپنے لیے بہت بڑی آنر اور سعادت سمجھے کہ مجھے گھر میں بھی مر جانا تھا، ہسپتال میں بھی مر جانا تھا، روڈ ایکسیڈنٹ میں بھی مر جانا تھا، مرنا تو تھا. اگر رسول کے نام پر، رسول کی حرمت کے نام پہ، اس سے بڑی سعادت نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات کر رہے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت. اور صحابہ کرام نے عملی ثبوت دیا. سیرت اٹھا کے دیکھیے کیا لوگ تھے وہ، انہوں نے کس طرح رسول کو رسول مانا تھا. غزوہ احد کے واقعات، غزوہ تبوک کے واقعات. غزوہ احد میں جب دشمن نے افواہ پھیلا دی کہ ہم نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، یہ افواہ مسلمانوں پر قیامت بن کے ٹوٹی. ایک خاتون مدینہ سے بھاگی ہوئی جا رہی تھی احد پہاڑی کی طرف، یہی خبر سن کر قریب پہنچنے والی تھی. وہاں ایک شخص نے روکا، کہاں جا رہی ہو؟ کہا ذرا جنگ کی خبر لینے. کہا تم کیا دیکھو گی؟ تمہارے گھر کے 3 افراد، تمہارے باپ، تمہارا شوہر اور تمہارا بھائی، تینوں شہید ہو گئے. اس نے کہا میں نے ان کا کب پوچھا تم سے، مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا ہے. اس نے کہا الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہیں، بس چوٹیں آ گئی، زخم ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہیں. پڑھیے سیرت نگاروں نے اس عورت کے الفاظ ذکر کیے. اس نے ایک جملہ کہا کہ کل مصیبت بعدک جلل. اگر میرے نبی زندہ سلامت ہے میرا کچھ نہیں گیا، سب کچھ نہیں. اس کے اپنے گھر کی 3 لاشیں پڑی ہیں، وہ عورت کہہ رہی ہے. غزوہ تبوک دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈونیشن مانگ رہے تھے سب اپنی اپنی طرف سے دے رہے تھے. ایک عورت اپنا دودھ پیتا بچہ رسول اللہ کو پیش کر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں جنگ ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، اور جنگ یہ آج کی طرح سینکڑوں میل دور میزائلوں سے نہیں، وہ تو 1 to 1، 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ
غافل ہوئی ہے تو دشمن کام کر جائے گا۔ میں وہاں تمہارے بچے کی حفاظت کروں گا، اس کی دیکھ بھال اور خوراک کا بندوبست کروں گا یا دشمن سے لڑوں گا؟ اس عورت کے آنسو چھلک گئے اور اس نے کہا اللہ کے رسول یہ بات مجھے نہیں آئی کہ میرا بیٹا آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا جنگ میں، تیر تلوار چلانا بہت دور کی بات ہے، اٹھا بھی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا تو میں کیوں اس کو لے کے جاؤں؟ کہنے لگی کہ جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے پیش کیا، میرے پاس اس بچے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا گھر میں، اور یہ میں اس لیے نہیں دے رہی ہوں کہ آپ اس کی حفاظت کریں، اس کی خوراک کا بندوبست کریں، اس کی نگہداشت، نہیں، میں تو اس لیے دے رہی ہوں کہ میدان جنگ میں جب دشمن آپ پر تلوار کا وار کرے، آپ میرے بچے کو آگے کر دیں، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، آپ سلامت رہیں۔ تو اب دیکھیں ماں کہہ رہی ہے، بچے تو دشمن کے بھی اچھے لگتے ہیں لیکن سوائے امریکہ کے، کہ اس کو مسلمانوں کا ہر بچہ اسامہ بن لادن لگتا ہے، باقی دنیا سب بچوں سے پیار کرتی ہے۔ ماں اپنے بچے کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو شاباش دی کہ تم نے اپنا ایمان کا حق ادا کر دیا، لیکن میں اپنا دفاع ترس سے ڈھال سے کرتا ہوں، کسی کے بچے نہیں کٹواتا۔ اور عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کا اس کا اپنا بیٹا جو مخلص صحابی رسول تھا عبداللہ، اس نے کیا کیا تھا؟ غزوہ بنی مستلق سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، دروازے پہ کھڑا ہو گیا مدینہ کے دروازے، باپ پہنچا، روک دیا اس کو، تلوار کی نوک پہ روکا، کہنے لگا میں تمہارا باپ ہوں، تو میرا باپ ہے نا، میں تیرا بیٹا ہوں، تم نے وہاں چشمے پر میرے نبی کے لیے یہ الفاظ کہے تھے، رسول اللہ نے تو تمہیں معاف کر دیا، میں نہیں چھوڑوں گا، معاذ اللہ اس نے جو الفاظ کہے تھے، نقل کفر نہ باشد۔ کہنے لگا رسول اللہ اور ان کے صحابہ سارے ذلیل لوگ ہیں، ہم عزت والے مدینہ کے اصل باشندے، ہم ان کو مدینہ سے نکال باہر کریں، یہ الفاظ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، جھوٹ بول گیا، قسمیں کھانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو طول نہیں دیا کرتے تھے، سمجھنے کے باوجود آپ نے رفع دفع کر دیا۔ اب یہ بات حضرت عبداللہ کو بڑا دکھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے ہوئے آئے، کیا ہوا؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا اللہ کے رسول، میرے باپ نے وہاں یہ الفاظ کہے تھے، آپ نے تو اس کو معاف کر دیا، میرا ایمان مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا، اس نے اپنے آپ کو عزت والا کہا، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ عزت والے تم نہیں، عزت والے رسول اللہ۔ اب آپ اگر اس کے لیے پرمیشن دیں گے تو یہ مدینہ میں انٹر ہوگا، ورنہ میں اس کو یہاں دو ٹکڑے کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اس کو معاف کیا، بس آپ جانیں۔ بہرحال یہ واقعات سارے آپ کو ملتے ہیں، رسول اللہ کے ذات کے ساتھ محبت والی بات ہے، اور یہ چیپٹر کبھی کلوز نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لوگوں کے درمیان موجود تھے اس وقت تک تو یہ چیپٹر تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے پاس چلے گئے تو اب آپ کی ذات کے ساتھ محبت والا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ محبت اسی طرح رہے گی آپ کی ذات کے ساتھ، اطاعت بعد میں آئے گی، پہلے ذات میں۔ اور ایک چیز اور سمجھ لیجیے، جب ہم ذات کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ کی فیملی بھی آتی ہے، آپ کے رشتہ دار بھی آتے ہیں، خصوصاً جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے۔ ہم تو اپنے گھر کو خود آگ لگاتے ہیں، بڑی سادہ سی بات ہے، کوئی غیرت مند شخص یہ برداشت نہیں کرتا اس کو کہا جائے کہ آپ تو بڑے عظیم، بڑے فلاں، آپ کے لیے تو میں جان بھی دے سکتا ہوں، لیکن آپ کی بیوی بہت بیڈ کریکٹر عورت ہے۔ کون ہے ہم میں سے جو اس کو کہے جی بہت شکریہ آپ کا؟ مرنے مارنے پہ تو لائے گا کہ تمہیں جرت کیسی ہوئی کہ میری بیوی کا نام لو؟
میری آپ کی تو یہ غیرت ہے، رسول اللہ کو کیا سمجھا؟ آج لوگ کہیں رسول اللہ کی بیویوں کو گالیاں دیں اور پھر سمجھیں کہ رسول اللہ ان کو معاف کر دیں گے. کیا حماقت ہے اور یہ کیا ایمان ہے؟ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ خود پھر اپنے آپ کو مسلمان کہو، پھر رسول اللہ کی بیویوں کو گالیاں دو. یہ بھی تو سوچو. یہ توہین رسالت نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہاں تک ہے کہ رسول اللہ کے ساتھی جن سے رسول کو محبت تھی، ہمیں بھی ان کے ساتھ محبت کرنی ہے. ہم ان کے متعلق بھی کوئی نازیبا لفظ نہیں کہہ سکتے. یہ رسول کی ذات کے جو ان کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے، آج ہم ان کسی کو کہیں وہ کافر تھا، کسی کو کہیں فلاں تھا فلاں تھا، تو کیسے امتی ہم ہو گئے؟ آپ کا جو پسندیدہ دوست ہے اس کی خاطر ماں باپ سے بھی لڑ جاتے ہو کہ میرا دوست ہے اس کے لیے آپ نے کیوں ایسا. آپ کے اندر تو دوستی کے ساتھ اتنی وفا ہے، تو رسول وفادار نہیں تھے اپنے دوستوں کے ساتھ؟ بہرحال دوسرا مرحلہ یہ کہ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ محبت آپ کی فیملی، آپ کے صحابہ کے ساتھ. تیسرا مرحلہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ کا جو دیا ہوا اسوہ حسنہ ہے، آپ کا جو لائف سٹائل ہے، اس کو کاپی کرنا اور اس کو فالو اس کے ساتھ محبت کرنا. فالو کرنا ہے، پہلے اس کے ساتھ محبت ہے. رسول اللہ کی ایک ایک سنت کے ساتھ محبت ہے، ایک ایک سنت کے ساتھ. ارے دشمن تو دشمن ہے، ہم خود مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ دو چیزیں ہم نے بڑی ہٹ لسٹ پہ رکھی ہوئی ہیں، مردوں میں داڑھی اور عورتوں میں پردہ. ہر وقت ان پہ بات ہو رہی ہے. بھائی اگر میں ایک غلط کام کرتا ہوں تو وہ میرا قصور ہے، میری اس داڑھی کا کیا قصور ہے؟ یہ تو سنت رسول ہے. اگر ایک خاتون جو پردے دار ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی غلطی ہے، اس کے پردے کی تو غلطی نہیں ہے. کہ ہم اوور آل ان سنتوں کہیں کا مذاق اڑانے لگ گئے. ہونا یہ چاہیے کہ ہر وہ شخص جس نے رسول اللہ کی کوئی بھی ایک سنت اڈاپٹ کی ہو، میں اس کو احترام دوں کہ مجھ سے بہتر ہے، میں یہ کام نہیں کر سک رہا، یہ کر رہا ہے، مجھ سے بہتر ہے، اس کی عزت کروں. اور عزت اس وجود کی نہیں ہے، عزت اس سنت رسول کی ہے. اس کی وجہ سے میں اس کو عزت دے رہا ہوں، وہ مرد ہو یا عورت ہو. رسول کی ایک ایک سنت دلا محبت. کبھی مذاق نہ اڑائیے. جرم کو غلط کہو. اب اس میں بڑا آسان ہو جاتا ہے عمل کرنا اگر محبت ہو جائے، احترام دل میں پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجیے اپنے آپ کو، جس چیز کے ساتھ محبت ہو گئی، جس چیز کا شوق ہو گیا، اس کے لیے ساری حدیں کراس کرتے ہیں، ساری حدیں کراس کرتے ہیں، اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بھی پہلے آپ کی ان تعلیمات، آپ کی ان سنتوں کے ساتھ محبت دل میں پیدا کرنی ہے، شوق پیدا کرنا ہے، احترام پیدا کرنا ہے ایک ایک سنت کا. اور آخری مرحلہ جو چوتھا ہے اور نبوت اور رسالت کے چیپٹر میں ساتواں ہے، اب اطاعت آتی ہے کہ آپ نے آخری نبی کو تسلیم کیا، ان کے ساتھ محبت اور احترام کیا، پھر ان کی تعلیمات کا بھی احترام کیا. اب آپ اپنی عملی زندگی میں لے آئیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک فرما دیا تھا
من احب سنتی فقد احبنی، جس شخص کو میری سنت کے ساتھ پیار ہو گیا اس کو میرے ساتھ پیار ہے۔ دعوے کرنے والے ہر ایک کہے گا میں عاشق رسول ہوں، رسول اللہ نے ایک کسوٹی دے دی، چیک کر لو، جس کو میری سنت، میری حدیث، میرے طریقہ کار کے ساتھ محبت ہے وہ میرا محب ہے، اور جس کو میری سنت کے ساتھ محبت نہیں ہے زبان سے کہتا رہے عاشق رسول، جھوٹ بولتا ہے۔ اور دنیا دار لوگوں نے کچھ اپنے بھی جملے بنائے، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، بات ٹھیک ہے کہ آپ کے اعمال، آپ کی حرکات و سکنات یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ دل کی ترجمانی ان اعمال سے ہوتی ہے، اندر دل میں ہے تو اب اس کا ریفلیکشن آنا چاہیے۔ اور پھر دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے کہ جو خود انکار کر دے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی ہوگا احمق جنت جیسی چیز ٹھکرا دے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب البشر، کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں، کسی کان نے وہ نعمتیں سنی نہیں، انسان بیٹھا خیالی پلاؤ پکانے لگے وہاں تک اس کی سوچ نہیں پہنچ سکتی جو اللہ نے اس کے لیے نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں، اس کا انکار کر دے۔ کہاں تو 5 روپے کوئی نہیں چھوڑتا جنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاتا ہوں، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس شخص نے مجھے فالو کیا، میری اطاعت کی، میری بات مانی، اس نے جنت مانگی اور وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، میری سنت، میری تعلیمات کو اڈاپٹ نہ کیا، کہتا رہے زبان سے، اس نے عمل سے یہی ثابت کیا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، اس نے جنت کو خود ٹھکرا دیا۔ اب آپ دیکھیے اس سے بڑھ کر کیا الفاظ اور ہم سننا چاہتے ہیں اور وہ ہمیں سمجھ میں آئیں گے۔ تو یہ 7 مراحل ہیں نبوت اور رسالت پر ایمان کے۔ اب آئیے اس نقطے پر کہ یہ احتجاج اس کے کیا آداب اور اصول ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج اور عمرے کے جو مناسک دیے ہیں ان میں حجر اسود کو چومنا سنت ہے، لیکن اب جو چیز سنت ہے وہ عبادت بن گئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور وضاحت فرمائی کہ اگر یہاں رش ہو جائے اور وہاں صاف ظاہر سارے مسلمان ہوں گے، دھیگا پشتی کر کے لوگوں کو کوہنیاں مار کے تکلیف دے کے اگر تم نے اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی تو یہ سنت نہیں ہے، روک دیا، کہا دور سے اشارہ کر کے چلے جاؤ، میرے کسی مسلمان امتی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ارے بھائیو، جو چیز اصول یہ بنا نا، جو چیز بذات خود عبادت ہے اگر اس پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو اسے منع کر دیا گیا، تو یہ راستے بلاک کرنا، مارکیٹیں بند کروانا، یہ کون سا مذہب ہے؟ ہم احتجاج کے خلاف نہیں ہیں، یہ جو کچھ ہوا چیف جسٹس ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو، جس کا جتنا رول ہے اس معاملے میں سب مجرم، صرف عدلیہ نے کیا تو صرف وہ مجرم ہو، کسی اور کا بھی اس میں ہاتھ اور تائید ہے تو وہ بھی مجرم۔ یہ تو 2 ٹوک بات، بہت بڑا جرم کیا جو نبی کے نام پہ ملک بنے اس میں۔ لیکن امت کو جن کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ان کو بھی ذرا ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے آخری الفاظ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جو فرمائے تھے، لا تطرونی کما اطرت النصارى انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. میرے صحابہ تم میرے ساتھ اس طرح نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اللہ کے حبیب کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ تم نے محبوب رکھنا، میری خاطر جان کی قربان کرنی ہے، محبت تمہیں اتنی کرنی ہے میرے ساتھ، لیکن اس محبت میں حد سے نہ آگے بڑھ جانا، ایک لمٹ ہے اس کو کراس نہ کرنا. لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہنا، اس کا حصہ نہ بنا دینا جس طرح انہوں نے کیا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نفرت سے اللہ کا بیٹا نہیں کہا تھا، محبت سے کہا تھا. لیکن کیا یہ محبت کام آئی؟ شرک بن گیا، جرم بن گیا. تو یہی تو اصول ہے. یورپ کہتا ہے محبت میں سب کچھ جائز ہے، اسلام کے اندر محبت بھی باؤنڈ ہے، اس کی بھی حدود ہے، حدود کو کراس نہیں کر سکتے، اس کے اندر رہتے ہوئے کریں. اور قیامت والے دن کے جو حالات بیان کی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دور سے دیکھوں گا مجھے اپنے امتی دکھائی دے رہے ہیں، میری اپنی امت کے فرد ہوں گے، اور میرا دل خوش ہو جائے گا کہ میں اب ان کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا. لیکن فوراً فرشتے روک دیں گے ان کو. میں کہوں گا کہ ان کو آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں، میں ان کو پانی پلاؤں. جواب آئے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے رسول آپ کے امتی تو تھے، آپ کا کلمہ تو پڑھتے تھے، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کرتوت کیا کی، آپ ہی کا نام لے کر. تو یاد رکھیے کہ نبی کا نام لے کر اگر ہم کوئی ایسی چیز کریں گے جو رسول کے دی ہوئی قانون کے خلاف ہے، یہ بھی غلط ہے. ہم آزاد نہیں ہیں. تو میری یہ گزارش، بلا شبہ یہ ظلم، زیادتی، یہ گستاخی رسول کسی بھی صورت میں برداشت نہیں ہے. لیکن یہی تو امتحان ہوتا ہے کہ آپ مشکل وقت میں بھی، اچھے وقت میں بھی اللہ کے قانون کو وائلیٹ نہ کریں، اللہ کی شریعت کے اندر رہیں. اور امن احتجاج جتنا چاہیں کریں، ہونا چاہیے دباؤ ڈالنے کے لیے، لیکن اس آڑ میں پبلک کا نقصان کر دیں، راستے میں لوگوں کی گاڑیاں جلا دیں، توڑ پھوڑ کر دیں. پہلے غریب ملک، پہلے معیشت اتنی کمزور، اور پھر کھربوں روپے کا نقصان آپ کر، یہ عقل مندی نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کے شعائر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی محبت پر اور ان کی اطاعت پر فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.